اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ آپ کہہ دو هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے جی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ آپ کفار کو یہ کہہ دو اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ سوال ہوتا ہے کہ جواب سوال کے مطابق نہیں ہے۔ کفار نے سوال کیا تھا کہ آپ جس کو خدا مانتے ہو اس کے اوصاف بیان کرو کہ وہ کس چیز کا بنا ہوا ہے، سونے کا، چاندی کا، لکڑی کا، یا کس چیز کا بنا ہوا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے جواب یہ دیا اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ تو یہ جواب سوال کے مطابق نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ احد، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے یعنی مرکب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ واحد ہے یعنی مرکب نہیں ہے۔ اور یہ جو باتیں ہیں کہ اللہ سونے کا یا چاندی کا یا لکڑی کا بنا ہوا ہے یا کس چیز کا بنا ہوا ہے، یہ تو اس چیز کی اوصاف ہیں کہ جو مرکب ہو۔ اللہ تعالیٰ ترکیب سے پاک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ احد، اللہ تعالیٰ واحد ہے۔ تو اب جواب سوال کے مطابق ہو گیا، کیونکہ ان کا سوال اس بات پر مبنی تھا کہ اللہ تعالیٰ مرکب ہے کس چیز سے۔ تو جواب دیا اللہ تعالیٰ کوئی مرکب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ احد، واحد ہے، ترکیب نہیں ہے۔ اللہ الصمد، اس کا لفظی معنی تو ہے اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ مراد کیا ہے الصمد کا مطلب کیا ہے؟ چند قول ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کسی سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کھانے پینے کے محتاج نہیں ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کسی کی عقل اور سمجھ میں آنے والے نہیں ہیں۔ لم یلد ولم یولد، اللہ تعالیٰ نے نہ کسی کو جنا، ولم یولد، اور نہ وہ جنا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی نہ تو کوئی اولاد ہے اور نہ خود اللہ تعالیٰ کسی کی اولاد ہیں۔ تو یہ رد ہے مشرکین کا اور یہود و نصارہ کا۔ مشرکین کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور دوسرے باطل کہتے تھے کہ عزیر علیہ السلام اور مسیح علیہ السلام یہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ تو ان پر رد کر دیا لم یلد ولم یولد، اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی کو جنا نہیں ہے جی۔ سوال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا صاحب اولاد نہ ہونا یہ دائمی ہے، اللہ تعالیٰ کی کبھی بھی کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ تو کیا وجہ کہ یہاں پر لم یلد کا صیغہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ماضی میں کسی کو نہیں جنا؟ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا صاحب اولاد نہ ہونا یہ ہمیشہ کے لیے ہے، دائمی چیز ہے۔ تو ایسا لفظ ذکر کرنا چاہیے تھا جو دوام پر دلالت کرے کہ اللہ والد نہیں ہے، کسی کے والد نہیں ہے، لیکن یہاں ماضی کا صیغہ استعمال کیا کہ اللہ نے ماضی میں کسی کو نہیں جنا۔ جواب یہ ہے کہ یہاں پر ماضی کا صیغہ ذکر کیا کیونکہ کفار نے اللہ تعالیٰ کے صاحب اولاد ہونے کے لیے بھی ماضی کا صیغہ استعمال کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا ولد اللہ، اللہ تعالیٰ نے بچہ جنا ہے۔ تو ان پر رد کرنے کے لیے لم یلد فرمایا کہ اللہ نے بچہ نہیں جنا۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ آگے لم یولد یہ بھی ماضی ہے جی۔ تو چونکہ لم یولد ماضی ہے تو لم یلد بھی ماضی کا صیغہ ذکر کیا لم یولد کی مناسبت کی وجہ سے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ تعالیٰ کا کوئی ایک ہمسر نہیں ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کا مثل نہیں ہے۔ تو یہاں پر بھی سوال ہوتا ہے کہ لم یکن افعال ناقصہ میں سے ہے، احد اس کا اسم ہے اور کفوا اس کی خبر ہے۔ عام طور پر اسم پہلے اور خبر بعد میں ہوتی ہے، تو یوں فرمانا چاہیے لم یکن احد کفوا لہ، لم یکن احد کفوا لہ۔ کیا وجہ کہ فرمایا لم یکن لہ کفوا احد؟ جواب یہ ہے کہ مقصود مثل کی نفی کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مثل کوئی نہیں ہے، اسی وجہ سے کفوا جو کہ مثل پر دلالت کرتا ہے اس کو مقدم کر دیا جی۔ جواب یہ ہے کہ مقصد اللہ تعالیٰ کے لیے مثل کی اور ہمسر ہونے کی نفی کرنی ہے،
تو چونکہ مثل کی نفی مقصود ہے، اسی وجہ سے مثل والا لفظ، کفواً والا لفظ جو ہے اس کو مقدم کر دیا جی۔ اور اس آیت کا ایک فائدہ بھی ظاہر ہے کہ مقصود ہر قسم کی مثل کی نفی کرنی ہے، اور مثل یا تو بیٹا ہوتا ہے یا باپ ہوتا ہے یا اس کا غیر ہوتا ہے، باپ بیٹا یا غیر۔ تو لم یلد میں بیٹے کی نفی کر دی، لم یولد میں اللہ تعالیٰ کے لیے باپ کی نفی کر دی، ولم یکن لہ کفوا احد میں غیر کی نفی کر دی کہ کوئی باپ اور بیٹے کے ماں سوا کوئی ایسا شخص بھی نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی مثل ہو۔ یہ سورہ اخلاص ہے، اور سورہ اخلاص کے بہت سارے فضائل ہیں۔ ایک فضیلت یہ ہے کہ ایک حدیث میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ارشاد فرمایا، کیا تم ایک رات کو تہائی قرآن پڑھنے سے عاجز ہو؟ یعنی کیا تم ایک رات میں 10 پارے نہیں پڑھ سکتے؟ تو صحابہ نے عرض کیا 10 پارے کون پڑھ سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، سورہ اخلاص تہائی قرآن کی مثل ہے، تہائی قرآن کے برابر ہے، یعنی اس کا پڑھنے کا ثواب اتنا ہے جتنا کہ 10 پارے پڑھنے کا ثواب ہوتا ہے۔